بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں نرس تھی۔ 6 ماہ سے اس ہسپتال کے مینٹل وارڈ میں ایک لڑکی زیر علاج تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی، مگر اس کی ذہنی حالت بہت خراب تھی۔ میں جب اسے دیکھتی مجھے اس پر بہت ترس آتا۔ اس کے علاوہ حکیم جو کہ ہفتے بعد اس سے ملنے کے لیے آتے تھے، ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی یہ حالت کیسے ہوئی، تو اس لڑکی کی بہن نے بتایا، ہماری بہن قاتلہ ہے، کیونکہ ہماری زندگی کی مثال بھی ایک ٹرین کی طرح ہے۔ یہاں بھی ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں اور بہت سے بچھڑتے ہیں، مگر کچھ لوگ اور کچھ چہرے ہمیں یہاں ایسے ملتے ہیں جو مل کر بچھڑ تو جاتے ہیں مگر ہمیشہ کے لیے ہمارے ذہن اور دل میں سما جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایسے ہی ایک لڑکی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے جس طرح اس لڑکی کی کہانی نے مجھے حیرت زدہ اور دم بخود کر دیا تھا، آپ بھی اس لڑکے کی کہانی سن کر حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ میرا نام ماریہ ظفر ہے اور میں بہاولپور شہر کی رہنے والی ہوں۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک نرس ہوں اور بہاولپور شہر کی ایک بڑے ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہوں۔ ہسپتال میں کام کرتے ہوئے مجھے 2 سال گزر چکے تھے اور ان 2 سالوں میں میرا بہت سے مریضوں سے واسطہ پڑ چکا تھا۔ زیادہ تر مریض ایسے ہی ہوتے تھے جن کا بڑھاپے کی وجہ سے ذہن توازن خراب ہو چکا ہوتا تھا، یا پھر ایسے نوجوان لڑکے جو زیادہ نشے کی عادت کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے تھے، اور کچھ تعداد میں ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو کہ بچپن سے ہی پیدائشی طور پر ہی ذہنی معذور پیدا ہوتے ہیں۔ مگر پھر ایک دن وارڈ میں ایک نوجوان لڑکی داخل ہوئی۔ میں نے اس پیشنٹ کی ہسٹری لی تو معلوم ہوا اس کا نام رابعہ ہے، عمر 28 سال ہے اور تعلیم BBA ہے۔ لڑکی کی تعلیم کے بارے میں سن کر میں حیران رہ گئی، مگر فوری طور پر گھر والوں سے اس کے بارے میں پوچھنا کچھ مناسب نہیں لگتا، اس لیے میں خاموش رہی۔ اس لڑکی کی ذہنی حالت کافی خراب تھی۔ ہر وقت بکھرے بالوں کے ساتھ وہ یا تو بلند آواز میں قہقہے لگاتی رہتی یا پھر اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی، اپنے کپڑے پھاڑتی اور اپنے آپ کو چوٹ پہنچانے کی کوشش بھی کرتی۔ رابعہ کی یہ حالت دیکھ کر اور اس کی تعلیم دیکھ کر مجھے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ یقیناً یہ یونیورسٹی کی طالبہ ہوگی اور وہیں سے اسے نشے کی لت لگ گئی ہوگی اور نشے نے اس کی یہ حالت کر دی ہے۔ اس کا علاج شروع ہو چکا تھا اور اسے وارڈ میں داخل کر لیا گیا تھا۔ گھر والوں میں سے صرف ایک فرد کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت تھی اور رات کو اسے بھی گھر بھیج دیا جاتا تھا، کیونکہ مینٹل وارڈ کے مریضوں کی تمام ذمہ داری اسٹاف پر ہی تھی۔ ان کو کھانا کھلانا، دوا کھلانا بھی۔ ایسے مریضوں کی دوا میں نیند کی دوا زیادہ تر شامل رکھی جاتی ہے تاکہ وہ سکون سے سوئیں، ان کے دماغ کو زیادہ سے زیادہ آرام مل سکے۔ اس لیے وارڈ میں داخل ہونے کے بعد وہ لڑکی زیادہ تر سوئی ہی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلتی وہ پھر سے چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ اس لڑکی رابعہ کو وارڈ میں داخل ہوئے تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ وارڈ میں بہت رش ہونے کی وجہ سے میں نے اس کے گھر والوں کو روزانہ آنے سے منع کر دیا تھا اور انہیں کہا تھا اب 2-3 دن کے بعد آ کر مریضہ سے مل لیا کریں، کیونکہ اس کا ٹوٹل خیال تو ہم ہی رکھنا ہوتا ہے۔ آپ کا فون نمبر ہمارے پاس ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال پیش آ گئی تو میں آپ کو کال کر کے بتا دوں گی۔ اس لیے میرے کہنے پر ہی رابعہ کے گھر والے اب 2-3 دن کے بعد اس سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ اس بار جب رابعہ کے گھر والے اس سے ملنے کے لیے آئے تو آنے والوں میں ایک لڑکی بھی تھی جو کہ شکل و صورت سے رابعہ ہی کی بہن لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھ بھی لیا کہ آپ رابعہ کی بہن ہیں، تو اس نے افسردگی سے سر ہلا دیا۔ میں نے اسے کہا اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگی جی ہاں، کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا رابعہ کی حالت کس وجہ سے ہوئی؟ وہ لڑکی خاموش نظروں سے رابعہ کی طرف دیکھنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ جب وہ خاموش رہی تو میں نے اگلا سوال کیا اور کہا میں نے یہ اندازہ اس لیے لگایا ہے کیونکہ یہاں زیادہ تعداد ایسے ہی مریضوں کی ہے۔ تو وہ کہنے لگی نہیں، رابعہ کو نشے کی لت نہیں لگی۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ رابعہ کا ذہنی توازن ہی بگڑ گیا؟ میں نے تجسس کے مارے اگلا سوال کیا تو رابعہ کی بہن اپنی آنکھیں پونچھتے ہوئے کہنے لگی یہ مکافات عمل ہے، ہماری بہن مکافات عمل کے گھیرے میں آ گئی ہے۔ پھر وہ مدھم آواز میں بتانے لگی رابعہ بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی، یہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھی، ہر کلاس میں اول آتی تھی۔ وہ اپنی اسی ذہانت کی وجہ سے گھر بھر کی لاڈلی تھی، خاص طور پر ہمارے ابا کی تو اس میں جان بستی تھی۔
رابعہ نے FSC کی ایگزامز دیے تو اس نے پوری ضلع میں ٹاپ کیا تھا۔ ماں باپ اس کی اس کامیابی پر بہت خوش تھے۔ محلے والے اور خاندان کے لوگ ہمیں مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے، اور اسی خوشی میں رابعہ نے ابا سے موبائل فون کی فرمائش کر دی، اور ابا نے بھی خوشی خوشی اسے موبائل فون لے کر دے دیا۔ مگر یہیں سے اسی دن سے ہماری بدقسمتی شروع ہو گئی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے، اس بات سے بے خبر کہ ہم نے اپنی بہن کو موبائل لے کر نہیں دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک آلہ قتل تھما دیا تھا۔ خوشی کا وہ پل گزرا، سب اپنی اپنی زندگیوں میں دوبارہ سے مگن ہو گئے۔ ہم بہت دیر تک اس بات سے بے خبر رہے کہ رابعہ اپنے فون میں کس طرح کی مصروفیات میں مگن ہے اور کیا کر رہی ہے، کیونکہ ہم سب کو اس پر اندھا اعتماد تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کبھی کوئی ایسی غلط کام کر سکتی ہے۔ 1 سال گزر چکا تھا، میں اور رابعہ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ مجھے رات کو نیند جلدی سونے کی عادت تھی، اس لیے بہت دیر تک تو یہ جان ہی نہ سکی کہ رابعہ کی ذات میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک رات جب آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے رابعہ کو موبائل میں مصروف پایا، اور پھر اس پر نظر رکھنے کے لیے میں اکثر ہی رات کو جاگنے لگی تو میں نے دیکھا یہ تو آدھی آدھی رات تک موبائل پر مصروف رہتی ہے۔ میرے لیے یہ بہت پریشانی کی بات تھی۔ جب میں نے رابعہ سے اس معاملے میں بحث پرس کی تو اس نے کہا میری بات کو ہنسی میں اڑا دیا اور کہا آپ یہ لے موبائل پڑا ہے، آپ خود دیکھ لیں، میں کوئی بھی غلط کام نہیں کرتی۔ اور جب میں نے دیکھا تو رابعہ نے انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بنا رکھے تھے، اور تو وہ اس نے غیر مردوں سے دوستی کر رکھی تھی اور اس سے بے تکلفی سے گفتگو بھی کرتی تھی۔ میرے سمجھانے پر بھی اس کو ذرا برابر فرق نہ پڑا، بلکہ وہ لاپرواہی سے کہنے لگی یہ سب فیس بک فرینڈس ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کو لاکھ سمجھایا بے شک کہ لوگ فیس بک فرینڈس ہیں، مگر یہ غیر مردوں سے گفتگو ایک تو ہمارے مذہب میں بھی ناجائز ہے، اور دوسرے تمہارے بات کرنے سے کسی شخص کے دل میں کیا خیال جنم لے رہے ہیں، کیا تم یہ جانتی ہو؟ میری اس بات کے جواب میں رابعہ تنگ آ کر بولی اگلے بندے کے دل میں کیا خیال جنم لے رہے ہیں، اس کی ذمہ دار تو میں نہیں ہوں نا۔ خیر، رابعہ کی خودسری اور ضدی طبیعت کے آگے میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ میری اور رابعہ کی اس بات چیت کو 2 سے 4 ماہ گزرے ہوں گے کہ اچانک سے رابعہ پریشان رہنے لگی، اور وہ رات کو دیر تک موبائل بھی استعمال نہیں کرتی تھی۔ یوں تو یہ مثبت تبدیلی تھی، مجھے اس بات پر خوش بھی ہونا چاہیے تھا، مگر اس بات پر فکر مند بھی تھی میں، کہیں اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تو نہیں۔ پہلے تو میں نے اگنور کیا، یہ سوچ کر کہ اگر مجھ سے شیئر کرنے والی بات ہوتی تو یقیناً کر لیتی، لیکن اگر وہ مجھ سے شیئر نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے وہ مجھ سے پردہ رکھنا چاہتی ہے۔ مگر میری بہن تھی، اور تھی بھی مجھ سے چھوٹی، زیادہ تر اسے پریشانی کی حالت میں دیکھ نہ سکی، اور پھر آخر ایک دن میں نے خود ہی پوچھ لیا کہ کیا بات ہے رابعہ، تم اتنا پریشان کیوں دکھائی دیتی ہو، ہر وقت الجھی سے رہتی ہو، سب خیر تو ہے نا؟ پہلے تو وہ مجھے ٹالتی رہی، پھر میرے بے جائے اصرار کرنے پر رابعہ نے جو بات مجھے بتائی اسے سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے اپنا موبائل دکھایا، اس پر کاشف نامی ایک لڑکے کی گئی چیٹ دکھائی۔ رابعہ نے بتایا وہ اور کاشف تقریباً 2 سال سے فیس بک فرینڈ ہیں اور آپس میں بہت بے تکلف دوست ہیں۔ اس چیٹ میں وہ رابعہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور رابعہ بھی اس کا مثبت جواب دے رہی تھی۔ میں نے حیرت سے رابعہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے سوال کیا کیا تم جانتی ہو تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ تم کسی کے ساتھ منسوب ہو تو پھر تم نے اس لڑکے کی پیش رفت کا مثبت جواب کیوں دیا؟ کیونکہ رابعہ تقریباً 2 سال پہلے ہی ہمارے خالہ زاد کے ساتھ منسوب ہو چکی تھی۔ تو جانتی ہیں رابعہ نے مجھے اس بات کا کیا جواب دیا؟ اور کہنے لگی میں تو صرف مذاق کر رہی تھی، اس لڑکے کے ساتھ وقت پاس کر رہی تھی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ لڑکے جب محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کیسے کسی کی تعریف کرتے ہیں، کیا کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بس یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے کاشف کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھا دیا، اور کاشف تو جیسے ہوا میں اڑنے لگا تھا۔ کاشف اسی شہر کا رہنے والا تھا اور 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ رابعہ نے اسے کہا کہ تم اپنی تعلیم مکمل کرو، کوئی اچھی سی نوکری تلاش کرو اور پھر ہمارے گھر رشتہ بھیجنا، میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لوں گی۔ دوسری طرف کاشف وہ دن رات محنت کر رہا تھا، اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مختلف جگہ پر اچھی نوکری کے لیے اپلائی کر رکھا تھا، اور اس نے اپنی ماں کو اپنے پھپھوزاد سے رشتہ طے کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ فیس بک کے چیٹ میں ہی اس نے بتایا کہ اس کے گھر والے اس بات پر بہت بڑا ہنگامہ ہوا ہے، کیونکہ کاشف کے ماں باپ نے اس کے پھپھو کو انکار نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر کاشف کی ضد کے آگے وہ بے بس ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا، جس پر ان کے خاندان میں درار پڑ گئی۔ تقریباً 2 سے 3 ماہ کی کوششوں کے بعد کاشف کو ایک اچھی کمپنی میں جاب بھی مل گئی۔ اب کاشف رابعہ سے یہ پوچھنے لگا کہ وہ کب رشتہ لے کر اس کے گھر آئے۔ اب رابعہ پریشانی کا شکار تھی، مزید اس بات کو ٹال بھی نہیں سکتی تھی اور چھپا بھی نہیں سکتی تھی۔
آخرکار اسے کاشف کو یہ حقیقت بتانی ہی پڑی کہ وہ تو پہلے سے منگنی شدہ ہے اور تو 2 سال سے اپنی خالہ ذات کے ساتھ منسوب ہے۔ رابعہ کی یہ بات سن کر کاشف دنگ رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ 2 سے 2.5 سال تک رابعہ اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتی رہی۔ رابعہ نے اس کی محبت کو کھلونا بنا دیا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے وہ بھی رابعہ کے اس کے ساتھ کھلواڑ کرتی رہی۔ وہ شخص یہ صدمہ برداشت ہی نہ کر پایا۔ رابعہ کی اس حقیقت بتانے پر وہ اس قدر ٹوٹ چکا تھا اور دل برداشتہ ہو چکا تھا کہ اس نے رابعہ کو آخری میسج یہ کیا، اگر یہ حقیقت ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ جس بات چیت کو رابعہ نے مذاق میں شروع کیا تھا اور جس محبت کو رابعہ کھیل سمجھ رہی تھی، اس نے یہ سمجھا کہ وہ انکار کرے گی، 2-4 دن وہ رو پیٹ کر کاشف اپنی راہ پر آ جائے گا، وہ اپنی راہ پر جائے گی۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ جانتی ہو کیا ہوا؟ رابعہ کی بہن نے کچھ پل رک کر مجھ سے سوال کیا۔ میں جو سانس روکے حیرت زدہ آنکھیں کھولی یہ کہانی سن رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کیا اس لڑکے نے واقعی خودکشی کر لی؟ رابعہ کی بہن نے افسردگی سے اپنے سر کو جھکا لیا اور کہنے لگی، ہاں، اس لڑکے نے واقعی ہی خودکشی کر لی۔ رابعہ جو اب تک اس بات کو مذاق سمجھ رہی تھی، اب اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی نے رابعہ کی خاطر خودکشی کر لی۔ وہ لڑکا جس پر اس کے ماں باپ کی امیدیں بندھی ہوئی تھی، وہ بہنیں جو اپنے بھائی کے جوان ہونے کا انتظار کر رہی تھی، وہ سب دہاڑے مار مار کر بین کر رہے تھے اور سب رابعہ کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ کیونکہ کاشف کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، اس کے گھر میں سبھی یہ بات جانتے تھے۔ کیونکہ وہ اپنی پھپھو کی بیٹی کے رشتے کے لیے انکار کر چکا تھا، تبھی اس نے اپنے گھر میں بتا دیا تھا وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرے گا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ کاشف کی بہنوں نے اس کے جنازے کی ویڈیو بنا کر ساتھ میں رابعہ کی چیٹ کے اسکرین شاٹ لگا کر انٹرنیٹ پر شیئر کر دیے۔ پھر کیا تھا؟ ایک طوفان اٹھ گیا۔ لوگوں نے رابعہ کو خوب برا بھلا کہا، کسی نے اسے کمنٹ باکس میں 2 نمبر عورت کہا تو کسی نے سنگ دل پتھر دل کہا، اور تو لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ زندہ کیوں ہے، اسے بھی مر جانا چاہیے تھا، اسے تو شرم سے مر جانا چاہیے تھا۔ رابعہ یہ سب کچھ سہ نہ پائی۔ اس نے اس واقعے کے فوراً بعد اپنے سوشل میڈیا سے اپنے تمام اکاؤنٹس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلی تو میری خالہ یعنی میرے رابعہ کی سسرال یہ بات پہنچ گئی، اور اگلے دن خالہ نے آ کر رابعہ کو اور میرے ماں باپ کو خوب برا بھلا کہا اور اس منگنی کو بھی ختم کر دیا۔ خود رابعہ نے اپنے اکاؤنٹس ڈسکنیکٹ کر دیے، مگر اس مسئلے کا یہ حل نہیں تھا۔ اب رابعہ کو پچھتاوے نے آ لیا۔ کاشف کے ساتھ کھیلے اس کھیل کا اثر رابعہ کی اپنی زندگی پر بھی ہو رہا تھا، کیونکہ کاشف سے بات چیت کرتے کرتے آخرکار اس نے یہ بھی سوچ ہی نہیں تھا کہ کاشف اس کی خاطر خودکشی بھی کر سکتا ہے یا معاملہ اس حد تک بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میرے ماں باپ بہن بھائیوں نے بھی رابعہ کو خوب ذلیل کیا، سب نے اس پر لعنتیں بیچی کہ تمہارا اتنا بڑا قدم اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب رابعہ کو ہر طرف سے نفرت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ رابعہ جو پہلے ہی دل برداشتہ تھی، بری طرح سے پچھتاوے کا شکار تھی اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ ایک شخص اس کے مذاق کی وجہ سے دنیا چھوڑ گیا۔ اس کے گھر والے اب بے آسرا تھے۔ اس کی ماں اور بہنیں رابعہ کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ یہ خیال اب رابعہ کو راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ سارا دن وہ پریشانی کے عالم میں گزارتی اور جیسے ہی رات کو سوتی تو چیخیں مار کر اٹھ بیٹھتی۔ سوتے اسے ڈراونے خواب آنے لگے۔ دن کی پریشانی اور راتوں کی بے خوابی اور ٹینشن نے آخرکار اثر دکھایا اور رابعہ کو ہولے بھی نظر آنے لگے۔ اسے لگتا کہ کاشف اس سے بدلہ لینے کے لیے ضرور واپس آئے گا، اور اسی پریشانی نے آہستہ آہستہ اس کے اس حال میں پہنچا دیا۔ رابعہ کی بہن نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں صاف کی اور رابعہ کی طرف اشارہ کیا جو گھٹنوں میں سر چھپائے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ میں نے بھی اپنی نیم آنکھوں کو صاف کیا اور رابعہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ آج تک ہم نے یہ سنا ہی تھا کہ یہ موبائل ایک فتنہ ہے، مگر آج اس موبائل کی بدولت پھیلے ہوئے اس فتنے کو اور پھر اس فتنے کی بدولت 2 گھروں کو برباد ہوتے ہی آج میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ اس لیے کہتے ہیں بے شک موبائل ایک کارآمد چیز ہے، مگر کسی بھی چیز کا بے جا غلط استعمال آپ کو ایک نہ ایک دن پچھتاوے پر مجبور کر سکتا ہے، کیونکہ موبائل پر موجود ہر چیز کو ہم ایک کلک سے ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ فتنہ آپ کی زندگیوں میں داخل ہو گیا تو پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، جیسے رابعہ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس واقعے کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ رابعہ اب بھی ہمارے ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ گویا اب اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہے، مگر اب بھی وہ کبھی کبھی اچانک اپنے بیڈ سے اٹھ کر بھاگتی ہے، کسی بھی شخص کو پیچھے سے جا کر کاشف کہہ کے پکارتی ہے، اور پھر اس شخص کا چہرہ دیکھنے کے بعد مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے اور واپس اپنی جگہ پر آٹ بیٹھتی ہے۔ دھیرے دھیرے اس کا دماغی توازن درست ہو رہا ہے، مگر ابھی بھی اس میں بہت وقت لگے گا۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔